بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی نیم از زمارہ اینڈ آئی ایم اے کلینیکل سائیکولوجسٹ۔ اپنی پریویس ویڈیو میں نے بات کی تھی ہائپرسومنیا یعنی زیادہ نیند آنے کے عارضے کے بارے میں۔ آج میں جس ڈس آرڈر کو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے سنورنگ، جس کو اردو زبان میں خراٹے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت عام بیماری ہے جو کہ بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کو ہم سلیپ ڈس آرڈر میں اس لیے کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کو سونے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کے ساتھ رہنے والے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کی نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ تو یہ جانتے ہیں اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سنورنگ کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں کہ سنورنگ کہتے ہیں کسے ہیں۔ سنورنگ از اے نوائزی بریتھنگ وائل یو سلیپ۔ نیند کے دوران جب فرد ناک کی بجائے منہ کے رستے سے سانس لیتا ہے تو اس کے منہ سے ایک زوردار آواز نکلتی ہے جسے خراٹے لینا کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے فرد کی اپنی اور دوسروں کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور یہ کسی بھی انسان کو افیکٹ کر سکتا ہے، لیکن مردوں میں اس کی ریشو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ویمن۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اوور ویٹ ہوتے ہیں ان میں سنورنگ کا ایشو زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ سنورنگ ٹینڈس ٹو گیٹ ورس ود ایج۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو یہ عارضہ مزید ورس ہوتا جاتا ہے۔ سنورنگ یعنی خراٹوں کی وجوہات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، سنورنگ کب ہوتی ہے جب انسان ناک کی بجائے منہ کے ذریعے سانس لیتا ہے اور اس کے منہ کے اندر داخل ہونے والے ہوا کے راستے میں کوئی نہ کوئی بلاکیج ہو جاتی ہے۔ ڈفرینٹ تھنگس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایئر فلو میں کوئی نہ کوئی بلاکیج آ جاتی ہے اور انسان جب سانس لیتا ہے تو اس سانس کے ساتھ آواز پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایئر فلو میں بلاکیج ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے اسموک آ جاتا ہے۔ دا سیکنڈ تھنگ از الکوہل۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ مقدار میں الکوہل پیتے ہیں یا ایسے ڈرگس کو یوز کرتے ہیں جن کی وجہ سے مسلس ریلیکس ہوں، تو ایسے لوگوں کے زبان اور گلے کے مسلس بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سنورنگ کا ایشو ہوتا ہے۔ اسی طرح ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی سنورنگ کا ایشو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ جو الٹا سوتے ہیں تو ان کے منہ میں صحیح سے ہوا داخل نہیں ہو پاتی، یعنی کہ جو ایئر فلو میں بلاکیج آ جاتی ہے جس کی وجہ سے خراٹے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح الرجیز اور استھما آ جاتا ہے۔ الرجیز اور استھما کی وجہ سے ایئر ویز نیرو یعنی کہ تنگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ سانس لیتے ہیں تو سانس کے ساتھ آواز پیدا ہوتی ہے۔ بچوں میں اگر ہم سنورنگ کی کاز دیکھیں تو اس میں انلارج ٹونسلز آ جاتے ہیں۔ ٹونسلز انلارج ہونے کی وجہ سے ایئر ویز تنگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے۔ خراٹوں کے علاج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ خراٹے لینے کی وجہ کیا ہے۔ اگر تو ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے خراٹوں کا ایشو آ رہا ہے تو اپنے ویٹ کو کم کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیدھا لیٹ رہے ہیں یا الٹا لیٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خراٹوں کا ایشو آ رہا ہے تو آپ کروٹ لے کر لیٹیں اور اپنی سائڈس کو بار بار چینج کرتے رہیں۔ اپنے سر کو بیڈ سے فیو انچز اونچا رکھیں۔ اس کے لیے آپ اونچا پلو یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا سر بیڈ سے فیو انچز اوپر ہو، آپ کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح وہ لوگ جو الکوہل کا یوز زیادہ کرتے ہیں یا اسموکنگ زیادہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ الکوہل کو اوائڈ کریں، اور اگر اسموکنگ کر رہے ہیں تو بیڈ ٹائم سے پہلے یعنی کہ سونے سے پہلے اسموکنگ ہرگز نہ کریں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو استھما، سیزنل الرجی یا سائنس انفیکشن کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ان کے نیزل ایئر ویز بلاک ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان کا ٹریٹمنٹ کروائے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں میں سلیپ ڈپرائیویشن یعنی نیند کی کمی کی وجہ سے خراٹوں کا ایشو ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان انف سلیپ نہیں لیتا تو اس کے گلے کے مسلس بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خراٹے پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نیند کو پورا کریں۔ اٹس آل اباؤٹ ٹوڈے۔ اگر آپ کے اس کے علاوہ کوئی ایشوز ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرہم ایپ کے تھرو مجھے آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں نے اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور کمنٹ کریں، اپنے فیڈ بیک دیں، سجیشنز دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔